ہمارے چینل کی پالیسی یہ ہے ہم خواتین کا چہرہ نہیں دکھاتے, نہ دکھائیں خواتین کا چہرہ. کب میں اچھا جی میں نے اگر کہہ بھی دیا میرا چہرہ نہیں دکھ رہا, مطلب کہ لوگوں کو پتا تو چلے کہ کون کیا بات کر رہا ہے. پینترے دیکھیں اس کے, پینترے دیکھیں. میں کہتا ہوں اس کی زبان ہے, میں کہتا ہوں کہ میں اس سے کس چیز سے تشبیہ دوں, بس سمجھدار ناظرین خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی زبان نہیں ہے, اس کی کچھ اور ہے. کبھی کہتی ہے کہ میں نے کب کہا کہ میرا چہرہ دکھائیں, کبھی کہتی ہے کہ چہرہ دکھایا تو پھر وہ میرا پورا نہیں دکھایا, میں نے تو یہ کہہ رہی تھی, میں نے کب کہا یوں, میں نے تو یوں کہا, میں نے تو یوں کہا. اور جو ہے وہ درد سارا یہی ہے کہ میری چھوٹی جی بوت تھی نو تو اسے وڈا کر کے کیوں نہیں دکھاندے. بھئی ہم نے نہیں دکھانا, تو اس کوئی رشتہ لینا ہے جڑا تو بار بار اصرار کر دے بھی میری بوت تھی دکھاؤ. یہ ساری پالیسی کوئی نہیں آنٹی جی. آپ کے چینل کی پالیسی یہ چہرہ نہیں دکھانا لیکن لڑکیوں کے بارے میں گندی بکواس کرنی ہے, ٹھیک ہے. خواتین کا چہرہ نہیں دکھانا لیکن خواتین کی اس طرح سے تذلیل کرنی ہے. یہ ہے آپ کا معیار, یہ ہے آپ کی چینل کا معیار. لعنت بے شمار ہے آپ پر بھی اور آپ کے چینل پر بھی اور آپ کے سننے والوں پر بھی. دوسری بات یہ ہے کہ آنٹی ہمیں تو ان خواتین کا احترام کرتے ہیں نا کہ جو صحابہ کرام اور اہل بیت کا اکرام کرے. جو صحابہ کرام میں کتیا کی طرح بھونکے, ان کا آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں؟ تو ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم ان پہ تو تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے. تو آپ یہ خوش فہمی نکال دیں کہ آپ ان خواتین میں ہیں کہ جن کا احترام کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو بیچ بیچ میں آپ نے بہت زیادہ گند بکایا نا, اس سے مجھے کچھ نہیں ہوا, دیکھنے والوں کو پتہ چل گیا کہ آپ کی پرورش کیسی ہوئی ہے, کیونکہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے اس کی ماں کی گود. تو اگر آنٹی آپ کے خلاف کوئی بات کی جائے تو اس سے امی جان کا کریکٹر پتہ چلتا ہے, اور اگر آپ صحابہ پہ بھونکیں تو پھر اس سے آپ کے ابا جی اماں جی دونوں کے کریکٹر کا پتہ چلتا ہے, ٹھیک ہے. الحمدللہ میں میرے منہ سے اپنے لیے کوئی گالی سنی ہے آپ نے اب تک؟ ناظرین اس کی مخبوط الحواسی دیکھیں. ایک اور جھوٹ کہتی ہے آپ نے میرے منہ سے کوئی گالی سنی ہے, یعنی کہ یہ تواتر کے ساتھ یہ بھونکتی جا رہی ہے, صحابہ کرام پہ بھونک رہی ہے, ہمارے خلاف جو ہے وہ بھونک رہی ہے. لیکن خیر ہم اپنے ذات کے حوالے سے تو نظر انداز کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اینڈ پہ جو ہے وہ ستی صاحب صاحبہ کہتی ہیں میرے منہ تو کچھ گالی سنی ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کو تربیت ہی یہ دی گئی ہے کہ بیٹے گالی ضرور دو لیکن گالی کو گالی نہ مانو, تاکہ آپ کی امی جی بھی محفوظ رہیں اور آپ کے ابا جی بھی محفوظ رہیں. اور باقی میں نے کوئی گندی بکواس کی ہے کیونکہ میری تربیت یہ نہیں ہے, میری بھائی تربیت اچھی ہوئی ہے. میری تربیت بہت اچھی ہوئی ہے, تو اتنی اچھی تربیت ہوئی ہے کہ میں صحابہ کرام پہ بھونکتی ہوں, ہر وقت جو ہے وہ اپنے اوپر لعنتیں لیتی ہوں ان معزز ہستیوں کے بارے میں. اور میں قرآن پاک میں آیت مبارکہ کو بھی بدتمیزی سے پڑھتی ہوں, رضی یلے بچا لو, اللہ پاک کے نام کی بے ادبی. تو لیکن یہ ہے کہ میری تربیت بہت اچھی ہوئی ہے. استغفر اللہ, لعنت اللہ علی الکاذبین. بیٹا آپ نے حوالہ جات کو چھپا کے, حوالہ جات کا ادھر ادھر سے جواب دے کے, مطلب کہ یہ ٹاواں ٹولیاں جو آپ نے ماری ہیں فضول کی. ابھی بتائیں کہ واقعی جو ہے وہ چور بھی گئے چور چور. اب یہ جو ٹامک ٹولیاں جو ہے وہ کٹو بیگم کی آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ کس انداز میں مار رہی ہیں, اور جو ہے وہ الزام ہم پر ہے. خیر دل کی تسلی کو گالی, یہ خیال اچھا ہے. کٹو بیگم ایسی خوش ہو دے تو ایسی صحیح. اب ان کی اوتھینٹک کتاب سے جب شجرۃ الملعونہ دکھایا میں نے, ملعونہ, کسی ملعونہ کے بچے, دیکھا آپ نے, یہ بھی ہم نے اس کی غلطی نکالی تھی کہ قرآن پاک تو درست پڑھے ملعونہ ہوتا ہے اور اسے ملعونہ پڑھا تھا, لیکن اب غلطی جو ہے وہ تسلیم کر لی ہے کہ ملعونہ, لیکن ساتھ ہی جو ہے وہ اس نے ہمیں گالی بھی دے دی ہے اور بالکل اپنے بارے میں بتا دی ہے کہ جناب ہمارے والدین کی ملی بھگت جو ہے اور مختلف لوگوں کی ملی بھگت کا جو ہے میں نتیجہ ہوں, میری پیدائش اور رہ گئی تربیت. تو وہ آپ کو اندازہ خود ہی ہو رہا ہوگا کہ ناظرین کہ اس کٹو بیگم کی تربیت کس انداز کی ہوئی ہے. شجرۃ الملعونہ جب ان کو میں نے دکھایا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو تاریخ کی کتاب ہے, تاریخ کی کتاب حدیث کی کتاب میں فرق ہوتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا تو اس کو وہ نہیں پتا. ہاں ایک بھی حوالہ انکل جی معذرت کے ساتھ مجھے صحیح نظر ہی نہیں آیا. میں تو یہ حیران ہوں, آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ نہیں, صرف اس کو کہتے ہیں دجل و فریب. ہاں یہ دیکھیں, الٹا چور کو تمہار کو ڈانٹے. حوالہ پہنچ گیا, جواب نہیں بن پڑا, مان رہی ہے کہ ہم نے یہ جواب دیا, اس کا رد نہیں ہو پا رہا, لیکن کوسنے بس, اور جو ہے وہ گٹر کی طرح گند منہ سے نکالی جا رہا. سیدھی بات کرو, تاریخ طبری میں جب ہم نے تمہیں بتا دیا کہ یہ مامون اور معتزلی اور رافضی کی کتاب ہے جس کو امام طبری جو ہے وہ اس کو حکایتاً بیان کر رہے ہیں,
اب تمہیں چاہیے تھا کہ اس کو صحیح سند سے ثابت کر دیں، لیکن وہ تو ہوگی تو پھر ہی ہے، لہٰذا اب اور کیا کیا جائے؟ بس وہ جو سٹیں لگائی تھی نا ہم نے، سٹیں، وہ بتا رہی ہیں کہ وہ بڑی نازک نازک جگہ پہ جا کے لگی ہیں. الحمدللہ یہی ہمارا جو مقصد تھا کہ جو کوئی شخص بھی، کوئی کتا یا کتیا ہمارے صحابہ کرام یا اہل بیت کرام کے خلاف بھونکے تو اس کو ایسی سٹیں لگاؤ کہ وہ سوائے چوں چیں چیں کرنے کے اور اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکل سکے. آپ زور لگا لیں آنٹی جی اپنے سارے سوراخوں سے، آوازیں آپ کی یہی نکلنی ہیں، حوالے کا جواب نہیں آنا، نہ ہو ہی نہیں سکتا. اور جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ جی ہاں، حضرت آسیہ کو ہم علیہ السلام کہتے ہیں، فرعون کے گھر میں تھی، اچھی عورت فرعون کے گھر میں بھی ہو ہم عزت کرتے ہیں. پھر حضرت ام حبیبہ علیہ السلام کے لحاظ سے بات ہوئی تھی تو ٹھیک ہے. پھر آگے آپ بات کہیں اور لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہاں وہی تو ہم کہہ رہے ہیں جو رسول کے گھر میں رسول کی زوجہ. میں پھر کہہ رہی ہوں کہ بات اچھی عورت کی ہو رہی ہے. اچھی عورت سمجھتے ہیں؟ اچھی عورت تو ہم نے بھی یہی کہا تھا نا آنٹی کہ آپ مان گئی نا بنو امیہ کی اچھی عورتیں تھیں، بس یہی منوانا تھا آپ سے کہ جس طرح بنو ہاشم میں سارے درست نہیں ہیں، ابو لہب جیسے بھی تھے، اسی طرح بنو امیہ میں بھی سارے درست نہیں ہیں، یزید ولید جیسے بھی تھے. تو بس یہی ہمارا دعویٰ تھا جو آپ مان گئیں. تو اب آپ چاہے دائیں بائیں سے نکلے جو مرضی کریں، اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ مان تو آپ گئی نا. یہی ہم نے منوانا تھا کہ ایک چند برے افراد کی وجہ سے پورے خاندان کو غلط نہیں کہا جا سکتا. جو آپ بنو امیہ پہ بھونکتی ہیں، بنو امیہ کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں دی گئی ہیں، جناب عثمان غنی بنو امیہ میں سے ہیں، جناب امیر معاویہ بنو امیہ میں سے، جناب ابو سفیان بنو امیہ میں سے، سیدہ ام حبیبہ ام المومنین بنو امیہ میں سے ہیں. تو جس طرح ہم بنو ہاشم کے اچھے افراد کا لحاظ کرتے ہوئے ابو لہب کی وجہ سے ہم بنو ہاشم میں انگلی نہیں اٹھاتے، اسی طرح ان اچھے افراد کی وجہ سے جن میں سے آپ نے سیدہ ام حبیبہ کو مانا بھی کہ وہ بہت اچھی خاتون تھیں، تو پھر ہم نے یہی تو کہا کہ پھر بنو امیہ کے جن اچھے افراد کی وجہ سے بنو امیہ کا بھی تو حیا کرو نا. لیکن اس کا جواب آپ نے کوئی نہیں دیا. ویسے آپ کے نیچے جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو دائیں بائیں اوپر نیچے ہونے دے، اس کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اصل بات تھی کہ جو ہم نے کہا تھا وہ آپ نے مان لیا. اچھی عورت وہ جو حجت خدا کی عزت کرے، نہ کہ وہ جو حجت خدا نفس رسول کے مقابلے میں آ جائے. کتیا نے جو اب ایک نیا تبرہ بازی کی ہے، یعنی جناب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ وہ حجت خدا یعنی مولا علی پاک کے مقابلے میں تو وہ اچھی عورت نہیں تھی معاذ اللہ. تو یہاں پر میں یہی کہوں گا کہ آنٹی جی آپ لوگوں کو جو متے کے جھٹکے لگتے رہتے ہیں نا ہر وقت، تو اس لیے آپ کے دماغ کے اندر بھی نا وہ متا اور متے کے وہ جو بھی آلے ہوتے ہیں نا وہ سارے گھسے ہوئے ہیں. اس لیے آپ کو جو ہے وہ ام المؤمنین کی حیا نہیں ہے کہ جن کی قرآن پاک نے سورہ نور میں پاکیزگی اور طہارت بیان فرمائی ہے، اور اللہ کے رسول پاک کی جو محبوبہ ہیں جو حضور کو سب ازواج مطہرہ سے بڑھ کر عزیز تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری ذی شان وقت وہ ام المؤمنین کے حجرہ مبارکہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ کے قرب اطہر میں آپ کا وہ آخری وقت آیا ہے. لیکن آپ کو ان سب چیزوں کی کوئی حیا نہیں ہے، کیونکہ وہ اوپر نیچے دائیں بائیں سے ہر سوراخ سے آپ کو جو ہے وہ ذاکروں نے ٹونگ کے رکھا ہوا ہے. تو وہی گند جو ہے وہ آپ نے پھر منہ سے بھونکنا تھا. تو اس لیے تم کیا اور تمہاری اوقات کیا، ذات کی کوڑ کی شتیروں کو جپے تم جیسی کتیا یہ طے کرے گی کہ امہات المومنین کی جو ہے وہ اچھی عورتوں کی کیا پہچان ہوتی ہے. یہ تو میرے رب پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. تو اللہ نے خود امتیاز عطا فرما دیا حضور کی ازواج کو، اور تم جیسی کتیا بھونک کے کہہ رہی ہے کہ وہ اچھی عورتیں وہ ہوتی ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین. ٹھیک ہے، مجھے مجبور نہ کریں کہ میں ان معاملات کو بھی لوگوں کے سامنے رکھوں. ہم نے کیا مجبور کرنا، آپ کی پیدائش نے آپ کو مجبور کیا ہوا ہے کہ آپ بھونکیں اور بھونکیں. تو ہم نے اس بھونک کا اسی لیے ٹائٹ کر کے جواب دیا تاکہ ناظرین جو ہے ان کو بھی پتہ چل جائے کہ ہماری یہ اپنی ذات کے لیے ہم جو ہے وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اصحاب اور اہل بیت کے حوالے سے ہم کسی کتے یا کتیا کو بالکل بھی یہ موقع نہیں دیں گے، اور اس کو ہم اچھے طریقے سے آئینہ دکھائیں گے تاکہ وہ اپنی گندی شکلیں اس میں دیکھ لیں. یہ ویسے میرا لاسٹ آنسر ہے آپ کے لیے، اس کے بعد میں نے آپ کو آنسر کرنا ہی نہیں. ہاں، یہ میں نے آنسر نہیں کرنا. ضربیں ایسی لگی ہوئی ہیں کہ پتہ نہیں کس مجبوری کے تحت وہ آنٹی صرف وہ شہیدوں میں نام لکھوانے کے لیے آنسر کر گئی ہیں، لیکن آنسر کرنے کی نہ ہمت ہے، اور جو آنسر جس طرح کا کر رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ناظرین آتا جا رہا ہے. اپنی طرف سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا تھا مومنین یہ، اور اس سے مجادلہ مباحثہ، اس کو ان کے اصولوں کا بھی نہیں پتا.
اس کو قوانین کا ہی نہیں پتا. اور یہ بکواس ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی، او حوالے دیے جواب دو، حوالے دیے تو جواب لو، بات ختم. کبھی ادھر چلی جاتی ہے کبھی ادھر چلی جاتی ہے. کون سا ایسا تمہاری بیک پہ بیٹھا ہے جو تمہیں ٹکنا ہی نہیں دے رہا؟ وہ تمہیں سٹیمولیٹ اتنا کرتا ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ تمہیں رات کو نیند بھی آتی ہوگی. نیند میں بھی شاید تم اچھلتی ہوگی، یا تمہیں پھر کوئی اچھالتا رہتا ہوگا کہ بھئی چلو اس کی درد شرد جو ہے وہ کم ہو جائے. اور پھر یہ کہیں گے جی خاتون کیوں آئی ہے، پھر اس طرح کی باتیں. تو اگر میرے بارے میں یہ میں پہلے کلیئر کٹ کر دوں، میرے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں نا خاتون کیوں آئی ہے، اب پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پھر خود ہی کہیں گے خاتون کیوں آئی ہے. اب یعنی یہ خود ہی یعنی کہ دعویٰ کر رہی ہے، خود ہی. ہم نے کچھ نہیں کہا لیکن یہ خود ہی ازیوم کر رہی ہے کہ یہ یوں کہیں گے. اچھا، اور پھر اس ازیوم کرنے کے ساتھ آگے جو اس نے تبرہ بازی کرنی ہے اس کا گراؤنڈ بنا رہی ہے. اور وہ آگے دیکھیں تبرہ بازی کیا کرتی ہے. پہلے یہ بتاؤ کہ خاتون جنگ جمل میں کیوں گئی تھی. یہ تھا اصل کہ سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو محبوبہ رسول خدا ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور جن کی شان میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئیں، وہ جنگ جمل میں کیوں گئی تھیں. تو یعنی کہ پہلے تو اس نے اپنی کتیا جیسا منہ تھا اس سے اپنا گراؤنڈ بنایا، یعنی اپنے آپ کو خاتون ڈکلیئر کیا. اور پھر اس نے اس کو کمپیریزن کس سے کر رہے ہیں؟ جا کے ام المومنین سے، کہ اگر مجھ پر تم یہ اعتراض کرو گے کہ تم ویڈیو بنانے کے لیے کیوں یوٹیوب پر آئی ہو، حالانکہ ہم نے تو یہ اعتراض نہیں کیا، تو پھر ہم بھی اعتراض کریں گے کہ خاتون. اور پھر یہ کہیں گے جی خاتون کیوں آئی ہے، پھر اس طرح کی باتیں. تو میرے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں نا خاتون کیوں آئی ہے، تو پہلے یہ بتاؤ کہ خاتون جنگ جمل میں کیوں گئی تھی. تو پھر خاتون جنگ جمل میں کیوں گئی تھی؟ تو اس پر تو پھر کل کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. خارجی اگر تم پر یہ اعتراض کر دے کہ اگر خاتون جنگ جمل میں گئی تھی تو تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ جو خاتون جنت ہیں وہ بھی تو تمہارے بقول جو ہے وہ اپنا باغ فتح کے لیے وہ جناب ابو بکر صدیق کے پاس تشریف لے گئی تھی نا. تو اس پر پھر اگر تمہیں تکلیف ہو نا تو پھر جو جواب تم ادھر خارجیوں کو دو گے نا وہی جواب جو ہے وہ پھر تم اپنے لیے بھی سیدہ عائشہ صدیقہ کے لیے بھی کر لینا. ٹھیک ہو گیا؟ اب میرا خیال ہے تسلی ہوگی آنٹی جی کی. آگے چل کے جو انہوں نے تھوڑی بات کرنے کی کوشش کی ہے جی کہ وہ شجرۃ الملعونہ سے وہ مراد ہے تو وہ نہیں مراد، تو پتہ نہیں کیا بس ادھر ادھر کی انہوں نے باتیں ماننے کی کوشش کی. تاریخ کی کتاب نہیں مانتے، ٹھیک ہے، تاریخ کی نہیں مانتے. اچھا، جو شجرۃ الملعونہ والی بات ہے، اگر وہ شجرۃ الملعونہ بنو امیہ کے بارے میں نہیں ہے تو پھر آپ کو بنتا تھا کہ ثابت کرتے یہ بات کس کے بارے میں. ہم کیوں ثابت کرتے ہیں؟ آپ کو تفاسیر پڑھی ہوئی اہل سنت کی، جا کے دیکھ لو. دعویٰ تو تمہارا تھا نا کہ یہ جو ہے اس سے مراد یہ ہے، اب وہ ہم نے رد کر دیا. اب ہمارا کہ یہ کام تو نہیں ہے نا کہ جا کے ہم تمہیں یہ بھی بتائیں کہ یہ بھی ہے. تو تم تو پہلے رد کرو نا، پہلے اپنی غلطی تسلیم کرو نا کہ ہاں ہم نے رافضی کی کتاب سے جو حوالہ دیا ہے وہ حوالہ بنتا نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد تم ہمیں بھیک مانگنے کے لیے جب درخواست کرو گی تو پھر ہم تمہیں بتا دیں گے شجرہ ملعونہ جو ہے اس سے کون مراد ہے. تو بھیک مانگنے کے لیے بول دینا، پھر دے دیں گے حوالہ. پھر آپ نے یہ بھی ایک اس کا اپنی طرف سے بڑا اچھا رد کیا کہ جی وہ یزید تو تھا ہی نہیں نبی کے دور میں. تو پھر آپ کی کتب میں یہ واقعات کیوں لکھی ہے کہ جی حضرت معاویہ ایک دن جا رہے تھے تو انہوں نے رسول خدا کے کندھوں پر امام حسین کو بیٹھے دیکھا، اگلے دن انہوں نے یزید کو، چھوٹا سا تھا وہ، اس کو کندھوں پہ بٹھا لیا. اب ہم نے ایک اعتراض قائم کیا تھا کہ جس یزید کی بات تم کر رہے ہو اس جھوٹی من گڑت روایت میں جو کہ مامون رافضی معتزلی نے اپنی کتاب میں لکھی تھی اور خلیفہ معتد باللہ کے دور میں اس کو نکلوایا گیا اور امام طبری نے اس کو حکایتاً بیان کیا، تو اس وقت تو یزید پیدا ہی نہیں ہوا تھا. یزید تو پیدا ہوا 35 ہجری کو، تو 24 سال پہلے یزید کون سا یزید آ گیا تھا. تو اب اس پہ آنٹی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کو وہ اس کے جواب تو تھا نہیں، اور لہٰذا ساتھ کے ساتھ جو ہے بلے تنزن ہی صحیح ہے کہ اعتراف بھی کر گئی کہ آپ نے بڑا اچھا رد کیا. دیکھیں نا اللہ پاک دشمنوں سے ایسے جملے نکلوا دیتا ہے. تو اب بجائے اس کے کہ اپنی غلطی تسلیم کر دی، اب ہم پر ایک اور اعتراض کر دیا. اچھا اگر پھر ایسا ہے تو پھر تمہاری کتابوں میں یہ کیوں لکھا ہے؟ اور کون سی کتاب میں؟ اور کوئی اس کتاب کا نام تو دکھاؤ، کوئی سند تو بتاؤ کہ تمہاری فلاں کتاب کی حدیث کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. تو اس کا جواب تو پھر ہی ہم جواب دیں. اور ہوا کے اندر ہی کتابیں بنا لی، ہوا کے اندر ہی اس کے اندر واقعہ بنا لیا اور وہ جا کے فٹ کر دیا اور اپنا جواب دینے کی بجائے تو سائڈ سے نکل گئے. بس لعنت اللہ علی الکاذبین، بس اسی کی یہی تسمیہ ہم کر سکتے ہیں تم جیسے لوگوں کے لیے، اور کچھ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، کندھوں پہ بٹھا کے نکلے تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آئے تو دیکھ کے کہتے ہیں خدا میں آج جنت پر جہنم کو دیکھ رہا ہوں. یہ رسول خدا نے آپ کی کتابوں میں پھر کیوں کہا؟ پھر وہ بات جھوٹی ہے اور یہ سچی ہے، یا پھر یہ بات جھوٹی ہے وہ سچی ہے؟ کوئی تو بات سچی ہے مسٹر. او مسٹری، حوالہ دو، حوالے دیے بغیر جان ہی چھٹنی. اور حوالہ نہیں ہے نا تو پھر وہی حال، گٹر میں بوتھا دے لو اپنا بس.
انہوں نے جو یہ بات کہی کہ اس کو اتنا نہیں پتا امام حسین کے دور میں معاویہ تھا. آپ نے پہلی ویڈیو میں امام حسین کے بچپن کی بات کی نہیں, ٹھیک ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ امام حسین کا جب دور حکومت آئی, یعنی جب کربلا ہوئی ہے, تب معاویہ نہیں تھا. اب یہ دیکھیں اس پہ اس کا ایک اور جھوٹ. جب ہم نے اس کو یہ بلونگڑی کو اعتراض کیا کہ تمہیں اتنا ہی نہیں پتا, کہتی وہ امام حسین باغ کے دور میں امیر معاویہ تھے. پھر ہم نے اس کو پورا بتایا کہ جناب امیر معاویہ کا کون سا دور تھا. 20 سال امام حسین باغ اس دور میں رہے ہیں ان کی حکومت کے, 10 سال امام حسن باغ رہے ہیں. تو اب یہ پینترے بدل کے جو ہے وہ اب یہ خود کہہ رہی ہے کہ میں نے تو سب کربلا کی بات کی تھی. اور ہم آپ کو اس کی اصل ویڈیو دکھا رہے ہیں کہ اس میں ایک لفظ بھی لفظ کربلا دکھا دیں کہ جب کربلا ہوئی ہے تب حضرت امیر معاویہ نہیں تھے. کیا بات کی ہے, جس کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی. واہ کمال ہو گیا. مجھے یہ بتائیے حضرت حسین کے دور میں یہ کہاں آ گئے؟ امام حسین کے دور میں معاویہ کہاں تھا ہے؟ نہیں مطلب امام حسن پہ تو آپ لوگ جھوٹا بہتان لگاتے ہی تھے بیعت کا, اب امام حسین پہ بھی لگانا شروع کر دیا. حالانکہ ہم نے سلو کی بات کر رہے ہیں, پھر رجال کشی کی عبارت پڑھ کے بتائی ہے کہ امام حسن اور امام حسین پاک دونوں نے سلو کی ہے, اور یہ بجائے اس سلو کو ماننے کی, کیونکہ اس کو تو یہ بھی اعتراض ہے کہ پہلے تو تم امام حسن پاک پہ الزام لگاتے تھے, اب تم نے امام حسین پاک کو بھی وہ کہنا شروع کر دیا. تو پھر ہم نے اس کی پرانی کتابیں رجال کشی میں سے جا کے دکھایا کہ یہ دیکھو صلح امام حسن اور صلح امام حسین دونوں شہزادوں نے جناب امیر معاویہ کے ساتھ سلو بھی کی, بیعت بھی کی, اور شرف قبولیت بخشا ہدایہ کو. تو اس نے نہ تو اس کا جواب دیا کہ ہاں دونوں کی بیعت ثابت ہو گئی, یا اس کا رد کرتی, اور ساتھ اس نے آگے ٹوچ کیا لگایا کہ میں نے تو وہ کربلا کی وجہ سے کہا تھا, اور کربلا کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا تھا, ذکر تو ہو رہا ہے سلو کا, اور تم بات کر رہی ہو کربلا کی. کربلا کا لفظ تمہاری ویڈیو میں ایک دکھا دو کہ تم نے کربلا کی بات کی ہو. کیا بات کی ہے, جس کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی. واہ کمال ہو گیا. مجھے یہ بتائیے حضرت حسین کے دور میں یہ کہاں آ گئے؟ امام حسین کے دور میں معاویہ کہاں تھا؟ نہیں مطلب امام حسن پہ تو آپ لوگ جھوٹا بہتان لگاتے ہی تھے بیعت کا, اب امام حسین پہ بھی لگانا شروع کر دیا. تو اب وجہ اصل کیا ہوئی؟ غلطی تسلیم کرنا پہاڑ ہے, قیامت ہے, اور غلطی نہیں تسلیم کرنی. لہٰذا جھوٹ سچ بول کے اپنے جو شیعہ رافضی ہیں ان کو پھدو لگاؤ بس. اور ظاہر ہے انہوں نے ون وے ٹریفک ہی دیکھنی ہے نا, ان کے اندر اتنی سینس کہاں کہ وہ جا کے پہلی ویڈیو بھی دیکھیں, اس کا بھی جو ہے وہ بھونکنا دیکھیں, اور ہمارے حوالے دکھانا بھی دیکھیں, اور پھر ان کو پتہ لگے کہ جناب یہ کتیا جو ہے کس درجے کی گندی نسل کی ہے کہ یہ جھوٹ بھی بولتی ہے اور اعلیٰ اعلان بولتی ہے. اور پیچھے میں آپ کو ویڈیوز میں دکھاتا آ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں اس کا دجل و فریب, یہ دیکھیں اس کا دجل و فریب. تو اب بھی میرا چیلنج ہے اس کتیا کو, ایک لفظ کربلا جو اس نے میرے رد میں امام حسن اور امام حسین باغ کی سلو کے اندر یہ لفظ کربلا جو ہے وہ دکھائے کہ کربلا کے اعتبار سے اس نے اعتراض کیا تھا کہ کربلا کے وقت کیا جناب امیر معاویہ تھے, یا سلو کی بات جو ہوئی تھی اس وقت اس نے ذکر کیا تھا. تو یہ کربلا کا لفظ اس تناظر میں ہرگز بلکہ سرے سے دکھائی نہیں سکتی. میں نے یہ کہا تھا کہ امام حسین کے دور میں جب امام کی خلافت کا وقت آیا, جب کربلا ہوئی, تو تب معاویہ نہیں تھا, تب تو یزید ہی تھا نا, تبھی تو مولا نے بیعت نہیں کی. یہ پوری سٹیٹمنٹ دکھا دے, بس بات ختم ہوئی. یہ اپنی ویڈیو میں دکھا دے کہ میں نے یہ سٹیٹمنٹ کہی ہے, اور اگر نہ ہو تو وہی پھر گٹر کے اندر اپنی چوئی جیسی بوتھی دے لے, اور کچھ نہیں کہہ سکتے. نہ معاویہ کے دور میں کی, نہ یزید کے دور میں کی. اگر معاویہ کے دور میں معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو پھر یزید کے ہاتھ پہ بھی ہاتھ رکھ دیتے, پھر مسئلہ ہی کیا تھا. ہاں, اور اب یہ دیکھیں, یہ اب خود اپنی بات میں پھنس گئی. کہتی ہے کہ امام حسین پاک نے نہ تو حضرت امیر معاویہ کے دور میں بیعت کی, نہ یزید کے دور میں کی. یہ اب اس کا نیا سوال ہے جس کا اب ہم جواب دینے لگے ہیں. وہ پیچھے والی بات کا ہم پیچھے جواب دے چکے, تو خود ہی اس نے نکالا ہے اس کے اندر سے نتیجہ کہ اگر جناب امیر معاویہ سے بیعت کی تھی تو پھر یزید کے ساتھ بھی کر لیتے. حالانکہ یزید کو ہم پلیز سمجھتے ہیں, اور آج یہ جو ہے وہ یزید کی بھی حمایت میں آ گئی ہے کہ پھر یزید کی بھی بیعت کر لیتے. حالانکہ جناب امیر معاویہ کے ساتھ بیعت کی, رجال کشی کی پوری ہم نے سٹیٹمنٹ وہ اس کو پچھلی ویڈیو کے اندر پورا دکھایا کہ امام حسین باغ نے اپنے دوست قیس سے بھی کہا, قیس امام حسن میرے امام ہیں, تو تم وہ جو ان کی طرف منتظر نظروں سے دیکھ رہے تھے تو ان کو بیعت کا انہوں نے فرمایا. امام حسن نے بھی بیعت فرمائی, امام حسین باغ نے بھی بیعت فرمائی. یہ سارا حوالہ دیا, لیکن اس کو ختم کر کے اس کو جو ہے وہ شیر مادر کی طرح پی کر, اور اس کے بعد کیا کہہ رہی ہے کہ جناب امام حسین پاک نے تو بیعت ہی نہیں کی, اور اگر کی ہوتی تو یزید سے نہ کر لیتے. حالانکہ ہم اس بات کو یوں کہتے ہیں
کہ صحابی رسول برحق تھے تبھی تو امام حسین پاک نے کی، لیکن یزید پلید برحق نہیں تھا، اس لیے امام حسین پاک نے گردن کٹوانا قبول کر لیا، لیکن اس پلید شخص کی بیعت نہیں کی۔ تو یہ تو ہمارا اعتراض ہے کہ اگر جناب امیر معاویہ غلط ہوتے تو امام حسن و امام حسین پاک کے کیسے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ صلح بھی کر لیتے اور وہ بیعت بھی کر لیتے؟ تو آنٹی جی آپ اپنے جملے میں خود پھنس گئی ہیں، تو یوں ہی اللہ پاک حق بات منہ سے نکلوا دیتا ہے، تو بس نتیجہ آپ نے ذرا الٹا کر کے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ تھوڑا سا جملے کو پلٹ دیں تو اہل سنت کا یہی موقف ہے کہ جناب امیر معاویہ کی صداقت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ دونوں شہزادوں نے ان کے ساتھ بیعت فرمائی، اور یزید کے ناحق ہونے کی یہ بھی علامت ہے کہ امام حسین پاک جو تنہ تنہا اس وقت حیات تھے، امام حسن پاک شہید ہو چکے تھے، اس لیے امام حسین پاک نے وہاں بیعت نہیں کی، اور یہ بتا دیا کہ صحابی رسول کا مقام اور ہے اور یزید پلید کا مقام اور ہے۔